الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، بچوں، آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی سورۃ فاتحہ کے بارے میں بتاؤں گا. اس کا ترجمہ بھی اور اس کی فضیلت بھی بتاؤں گا. فاتحہ کا مطلب ہے قرآن کو کھولنے والی، شروع کرنے والی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن کہا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ یہ نماز ہے، یہی نماز ہے. سورۃ فاتحہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو، کسی امت کو عطا نہیں کی گئی. یہ 7 آیتیں، 7 من المثانی والقرآن العظیم، یہ 7 آیتیں ہیں بسم اللہ کے ساتھ، اور یہ قرآن عظیم. اور جس نماز میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. لا صلاۃ، جس طرح لا الہ الا اللہ، اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی نماز نہیں ہوتی اس فاتحہ کے بغیر، چاہے وہ نماز امام کے پیچھے ہو، چاہے وہ امام کے بغیر ہو، چاہے وہ نماز سنت ہو، نفل ہو، تراویح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، قیام لیل ہو، یا وہ صلاۃ استسقاء ہو، یا وہ عیدین کی نماز ہو. کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس لیے کہ یہ آدھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آدھی انسان کی طرف سے ہے. اب اس میں جب اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ رحیم ہے اور رحمان ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین. حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں. کیوں؟ سب کا مالک وہ ہے، سب کا خالق وہ ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے. تو ظاہر ہے جو بناتا ہے اسی کی تعریف ہوتی ہے، اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی، بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. اگر آپ ایک پینٹنگ کو دیکھتے ہیں، ایک سینری کو دیکھتے ہیں، تو اصل میں وہ بنانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں آپ. اسی طرح جب ہم لوگ آسمانوں زمینوں کو، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، درختوں کو، پودوں کو، پھولوں کو، سبزیوں کو، فروٹ کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ان کو بنایا اللہ نے ہے. ہر چیز کا بنانے والا وہی ہے. تو اس لیے تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر وہاں پر آ گیا بسم اللہ میں بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے. بڑا مہربان. بار بار اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں بہت مہربان ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. ارحم الراحمین ہے. تو اس لیے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اسی سے مانگو، اسی کو پکڑو.
اور کون ہے رحم کرنے والا پھر اس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ جب کوئی نہیں ہے تو پھر سب سے زیادہ والے، سب سے اچھے والے کو لینا چاہیے. مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک. دین جو ہے یہ انصاف کو کہتے ہیں، جس دن بالکل انصاف ہو جائے گا ہر ایک کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اگر ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ بغیر سینگوں والی کو سینگ عطا کرے گا اس کو، اور کہے گا اس کو مار ٹکر. ایسا انصاف کرے گا میرا پروردگار اور آپ کا پروردگار اور رب العالمین. وہ مالک یوم الدین ہے جس دن ہر ظلم کا حساب ہو جائے گا اور کسی پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. ایسا زبردست انصاف ہوگا، نہ کسی پر ظلم ہوگا اور نہ ہی کسی کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. اس کو پورا پورا ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. اگر اس نے جس طرح کا ظلم کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اور جس نے مثقال ذرۃ خیرا یرا ومثقال ذرۃ شرا یرا، اور اگر کسی نے اتنی سی چھوٹی سی مثقال جو ہوتا ہے وہ سونا تولتے ہیں، اس کو اتنا سا کوئی ذرہ کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ موجود لائے گا، اس کو بھی کرے گا اور اس کا بدلہ اس کو دے گا. اور اگر کسی نے اتنا گناہ اور شر کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، اس کو بھی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ پورا پورا. وہ ایسا دن ہے انصاف کا، اور اس کا مالک صرف اللہ ہوگا، انصاف کے دن کا مالک. پھر اس کے بعد اب یہ ہو گئی بندے اللہ کی طرف سے. اب بندے کی طرف سے ہوگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی نوکری کرتے ہیں، ہم تیرے آگے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا، پھر جس کے پاس نوکری کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، ظاہر ہے پھر وہ تنخواہ بھی اسی سے مانگیں گے، مدد بھی اسی سے مانگیں گے، جو بھی مانگنا ہے پھر وہ اسی سے مانگیں گے. کسی اور کوئی اور نہ ہمیں دے گا نہ ہم اور کسی سے مانگیں گے، نہ ہمیں مانگنا چاہیے نہ ہمیں کوئی دے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور نستعین مدد، ہم لوگ پھر تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. یہ نماز میں ہم کہتے ہیں لیکن باہر نکل کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد مشکل کشا، یا عبد القادر جیلانی مدد، یا داتا، پتہ نہیں کون کون سے نام ہم لوگوں نے رکھ لیے ہیں، اور نبیوں کو، پیغمبروں کو، ان اللہ کے ولیوں کو، صحابہ کو ہم لوگوں نے اللہ کے برابر ٹھہرا دیا. ان لوگوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم مر جائیں تو ایسا کرو، لیکن ہم لوگوں نے یہ سب کام کیے ہیں. ہمارے مولویوں نے اور ان علماء سو نے یہ ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ زندہ ہے. سنی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد. فرق کیا ہے؟ دوسرے جو ہیں وہ قادری چشتی وغیرہ، وہ لوگ کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی مدد، یا داتا مدد، یا فلانا مدد، یا ادھر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ بندے کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے 3 آیتیں اور بندے کی طرف سے 3 آیتیں. اور ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ 7 آیتیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ یاد رکھو میرے بھائی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر کیا؟ پھر آگے کہتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا. اب دیکھو سیدھے راستے میں اور ٹیڑھے راستوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. آدمی ٹیڑھے راستوں پہ گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، لیکن سیدھے راستے پر
آرام سے چلتا رہتا ہے اور اپنے منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسے لکیر کھینچی زمین پر اور کہا کہ یہ صراط المستقیم ہے، اور پھر اس کے ادھر ادھر راستے بنائے، لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ جو ہے شیطانی راستے ہیں، ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب صراط المستقیم پہ جو چلے گا قرآن حدیث پہ چلے گا، قرآن حدیث صراط المستقیم ہے، اور یہ جو باقی مذہب بنائے ہوئے ہیں یہ سارے شیطانی راستے ہیں، یہ فرقے بنائے ہوئے ہیں یہ سب شیطانی راستے ہیں، اور ان پہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ تباہ ہو چکے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں ان کو، لوگوں کو. تو اس لیے میرے بھائیوں، صراط المستقیم، صراط یہ دین کا سیدھا راستہ ہے، قرآن و حدیث جو ہے سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو فقہ ہے یہ ٹیڑھے راستے ہیں. ہر آدمی نے اپنی اپنی فقہ بنائی ہے، یہ سب ٹیڑھے راستے ہیں، ان میں سب اختلاف ہیں، ان میں مصیبتیں ہیں، ان میں پریشانیاں ہیں، انہیں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اس کے اندر. اس لیے قرآن و حدیث کو آ جاؤ، اس کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. اور حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ بھی ایک مضبوط رسی ہے اور پکی سچی بات ہے، صحیح حدیث. اس لیے یہ دعا کو سمجھ کے پڑھو، اس فاتحہ کو سمجھ کے پڑھو، پھر اس کا مزہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ نماز بھی قبول کرے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آگے کیا کہتا ہے انسان؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نعمتیں نازل کی، ان پر فضل و کرم کیا، ان پر رحمتیں نازل کی. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ نیک صالح لوگ ہیں، وہ شہید ہیں. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان پر رحمتیں نازل کی، ان کو سکون دیا دنیا میں، اور آخرت میں بھی وہ نیک صالح لوگوں میں ہوں گے اور جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ آمین غیر المغضوب علیہم وَلَا الضَّالِّينَ. ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، جن پر عذاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اپنی ناراضگی ان کے اوپر نازل کی، ناراضگی کی وجہ سے عذاب نازل کیے. ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا، یعنی مشرکین، منافقین، کفار، فاسق، فاجر، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے غضب نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عذاب نازل ہوئے، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان پر بارشوں کے عذاب آئے، ان پر زلزلے آئے، ان پر پتھروں کی بارشیں ہوئی، ان کو چیخ سے ہلاک کر دیا گیا، اور بعد میں اس کے بعد جہنم. تو میرے بھائیوں، اس سورۃ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھو، اور یہی نماز ہے، اصلی نماز یہ. اگر آپ نے یہ سورۃ فاتحہ پڑھ لی تو آپ نے نماز پڑھ لی، اور اگر آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، چاہے امام کے پیچھے یا امام کے بغیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے پوچھا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم کیا پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں سورۃ فاتحہ پڑھو، دل میں، اونچی آواز سے نہیں پڑھنی، دل میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.